آپ ذرہ برابر ہوشیار نہ رہیں تو آپ کو دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کا دن، نبی علیہ السلام منبر پر خطبہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کا خطبہ، آپ منبر پر تشریف فرما خطبہ دے رہے ہیں، پوری مسجد بھری خطبہ سن رہی ہے، سارے لوگ خطبہ سن رہے ہیں۔ حضرت فاطمہ نبی علیہ السلام کی بیٹی حضرت فاطمہ اپنے دونوں بچے حسن اور حسین کو جمعے کے دن نہلایا، دونوں چھوٹے چھوٹے تھے، نہلایا، بہترین قسم کا جوڑا تھا پہنایا، اور پہنا کر کے دونوں بچوں کو لے کر کے آئی اور مسجد میں دور کھڑی ہو کے کہتی ہیں جاؤ وہ دیکھو نانا خطبہ دے رہے۔ اللہ اکبر۔ دوستو الدنیا کلھا ملعونہ، دنیا کی ہر چیز انسان کو اللہ سے دور کرنے والی ہے، صرف 4 چیزیں ہیں جو انسان کو اللہ سے قریب کرتی ہیں۔ اب ذرا دیکھو، حضرت فاطمہ چلی گئی، آگے آ نہیں سکتے تھے کیونکہ مردوں کی مسجد ہے۔ حسن اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا، حسن حسین نے جب آنا شروع کیا تو چھوٹے چھوٹے تھے، ایک گرتا ہے دوسرا کھڑا ہوتا ہے، دوسرا کھڑا ہوتا ہے تو پہلا گر جاتا ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے ابھی برابر چل نہیں پاتے تھے، چلتے چلتے گر جاتے تھے۔ واللہ نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں، کتنے بڑے عمل میں تھے۔ جب آپ نے بچوں کو دیکھا کہ دونوں نماز سے آ رہے ہیں اور گر پڑتے ہیں، ہمارے پاس تک پہنچنا ان کو دشوار ہو رہا ہے، اللہ رسول منبر سے اترے، خطبہ چھوڑا اور چلے گئے، اپنے دونوں نواسوں کو اٹھایا اور اٹھا کر کے گود ملایا اور اپنے بازو میں منبر پر بیٹھایا۔ پھر آپ نے خطبہ دینا شروع کیا، لیکن خطبہ دیتے ہوئے کیا فرمایا؟ اے لوگو، اللہ نے صحیح فرمایا، انما اموالکم و اولادکم، دیکھا آپ نے، انما اموالکم و اولادکم فتنہ، اے لوگو اللہ نے بالکل سچ فرمایا کہ تمہارا مال اور تمہاری اولاد کیا ہے، یہ فتنہ سے مراد آزمائش۔ فتنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آزمائش۔ دیکھا ہم بھی ایسے موقع پر محبت ان کی گالی والی خطبہ چھوڑ کر اٹھانے کے لیے چلا۔ اللہ اکبر۔ ذرا دوستو سوچو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سامنے دونوں نماز جنت کے سردار حسن اور حسین، ان کی محبت دل میں ایسی گالی بھائی کہ اللہ کے نبی بھی چلے گئے، خطبہ چھوڑ کر کے نوازوں کو اٹھائے اور لایا، پھر اعلان کیا، لوگوں اللہ نے صحیح فرمایا، انما اموالکم و اولادکم۔ آج ایمانداری سے بتاؤ دوست، ایمانداری سے بتاؤ، کیا آج دنیا میں کوئی انسان اپنی اولاد کو، اپنی بیوی کو، یاد رکھو، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم، لوگوں تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے تمہارے دشمن ہوتے ہیں، ذرا ان سے ہوشیار رہنا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مال اور اولاد کو دوستو کہیں فتنے کا مطلب آزمائش، اللہ اور سمجھنا جو سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ نے اولاد کی محبت میں پیوست کیا، یہ آزمائش ہمارا امتحان ہے۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، یہاں آزمائش، اور دوسرے مقام پر اللہ نے ان کو کیا کہا؟ یاد رکھنا، تمہاری بعض بیویاں اور تمہارے بعض بچے وہ تمہارے نہیں بلکہ تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔
دنیا میں آج کوئی انسان ہے جو اس آیت پر غور کرے اور سمجھے کہ آخر میری بیوی میری اولاد بھی کہیں فتنے، بیوی خدمت گزار، بچے ماشاءاللہ کیا پوچھنا ہر وقت ہمارے سامنے کھڑے، لیکن بیوی اور بچے کیسے دشمن ہو سکتے ہیں؟ تو دشمن کا معنی سمجھو دوستو، دشمن کس کو کہتے ہیں بیٹے؟ کس کو کہتے ہیں دشمن؟ کوئی ہے دشمن تمہارا؟ دشمن کس کو کہتے ہیں؟ دشمن کہتے ہیں جو آپ کا نقصان پہنچائے۔ دشمن کس کو کہتے ہیں؟ جو آپ کا نقصان پہنچائے۔ آپ نے گاڑی کھڑی کی ہے، آئینہ توڑ کر کے چلا جائے، یہ آپ کا دشمن ہی کرے گا، کوئی دوست نہیں کرے گا۔ ہاں؟ دشمن وہ ہے جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ آئی بات سمجھ میں؟ لیکن دو دشمن ہیں جو آپ کے دنیا کو نقصان نہیں پہنچاتے۔ دنیا کے سارے دشمن آپ کو مار کے نقصان پہنچائیں، آپ کے اولاد کو تنگ کر کے نقصان پہنچائیں گے، آپ کا جانور ہے اس کی ٹانگ توڑ کر کے نقصان پہنچائیں گے، آپ کے گھر کی کھڑکیاں توڑ کے نقصان پہنچائیں گے، آپ کی گاڑی مار کے پنچر کر کے نقصان پہنچائیں گے۔ اس کو کہا جائے تو دشمن۔ دشمن کہتے ہیں جو نقصان پہنچائے۔ دوستو لیکن دو دشمن ایسے ہیں وہ کبھی آپ کی گاڑی توڑ کر کے آپ کو نقصان نہیں پہنچاتے، سمجھنا، لیکن ہے دشمن۔ اللہ نے دونوں کو دشمن کہا، دونوں کو دشمن کہا، لیکن آج تک کبھی آپ کی ٹوپی تک نہیں چرایا، جوتا نہیں چرایا، کوئی نقصان نہیں پہنچایا، لیکن اللہ کا سب سے بڑا دشمن ابلیس، شیطان ہے۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کبھی شیطان کوئی نقصان پہنچایا آپ کو؟ کوئی دنیا کا نقصان نہیں۔ کبھی آپ کے گھر کی لائٹ نہیں توڑا، نہ کبھی چلتے ہوئے آپ کو ٹکر دیا، لیکن اللہ نے فرمایا ان الشیطان للانسان، شیطان دشمن نہیں بلکہ سب سے بڑا دشمن ہے۔ کیوں دشمن کہا جاتا ہے؟ کس کو؟ جو نقصان پہنچائے۔ یہ انسانی دشمن ہمارے جان اور مال کو نقصان پہنچاتا ہے، لیکن ہماری آخرت، ہمارے دین کو نقصان، آئی بات سمجھنے؟ لیکن ابلیس ہمارا دنیا کا کوئی نقصان نہیں کرتا، ہمیں گمراہ کر کے ہماری آخرت برباد کر کے ہمیں نقصان پہنچاتا ہے۔ اب آپ ذرا بتائیں دنیا کا نقصان بڑا ہے کہ آخرت کا؟ اب بات سمجھ میں آئی کیسا دشمن ہے؟ شیطان تمہارا دشمن۔ بیوی کبھی آپ کا برا نہیں چاہتی، آپ کا بچہ کبھی آپ کا برا نہیں چاہتا، لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا تمہارے دشمن ہیں طرف فاحذروہ، ان سے ذرا بچ کر کے رہنا۔ کیا دنیا کا کوئی انسان ہے جو آج اپنی اولاد اور اپنی بیوی کو دشمن سمجھے؟ پھر وہی بات آئے گی، نہیں ہم سے پیار کرتی ہے بیوی، بچے بڑے فرما بردار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ دنیا کا کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن کبھی ان کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد کی محبت، کبھی اللہ اس کے رسول کی محبت پر دل میں گالی آئی تو بیوی اور بچوں کی محبت آپ کو حرام کام کروا کے، برائیاں اللہ کی نافرمانی کروا کر کے آپ کو جہنم تک آپ کی آخرت برباد کر دے گی، اور آخرت برباد کرنے والے سے بڑا دشمن اور کوئی نقصان آپ کو پہنچا نہیں سکتا۔ تو دوستو جو چیز ہم بتانا چاہتے، بات اور نہیں کہی گئی چلی گئی، بتانا یہ چاہتا تھا کہ اولاد کی بھی محبت ہے، سمجھو پہلے، مال کی بھی محبت ہے، باغات کی بھی محبت، سواری کی بھی محبت، ان چیزوں کی محبت اللہ نے دل میں پیوست کیا ہے،
ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسی دل میں جس میں اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک میں بیان کیا کہ جس کی محبت تمہارے دل میں پیوست کیا ہے، اسی دل میں اللہ کی محبت بھی رکھنی ہے آپ کو۔ آئی بات سمجھ میں؟ جو سمجھانا کہتے ہیں اسی دل میں اللہ کی محبت بھی رکھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول کی محبت بھی رکھنی ہے، اور جنت کی بھی محبت اسی میں رکھنی ہے، اور نیک اعمال کی محبت بھی اسی میں رکھنی ہے۔ اب ہمارا دل دو محبتوں کا مرکز بن گیا نا؟ اولاد کی محبت، مال کی محبت، جس کو دنیا کہیں، دنیا کی محبت، اور کس کی محبت؟ دین کی محبت، مال و دولت کی محبت، اللہ اس کے رسول کی محبت، عزیز و اقارب کی محبت، کتاب اللہ اور سنت رسول سے محبت۔ یہ دو قسم کی محبتیں ہمارے دلوں میں، یہی معاملہ ہے جو سمجھانا ہم چاہتے ہیں۔ یہ دو قسم کی محبت ہمارے دلوں میں پیوست ہے۔ اب ہمارا فریضہ کیا ہے؟ ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہماری کامیابی کس میں ہے؟ دوستو، مومن بننے کے لیے، اور دنیا سے لے کے قبر، اور قبر سے لے کر کے حشر تک کامیابی کے لیے شرط یہ ہے کہ اللہ کی محبت، رسول کی محبت، دین کی محبت، آخرت کی محبت، نیکی کی محبت، ان تمام دنیا کی چیزوں کی محبت پر اگلی بات سمجھ میں؟ اب محبت دین کی قسم کی ہے، تین طرح کی۔ نمبر ایک، سمجھو پہلے دوست، نمبر ایک، دونوں کی محبت برابر برابر، اللہ اس کے رسول کی بھی محبت، دین کی محبت، اور کس کی محبت؟ بیوی بچے اور دنیا کی محبت، سیم ٹو سیم، برابر برابر۔ جتنی محبت اللہ رسول کی اتنی ہی محبت کس کی؟ بیوی بچوں کی۔ جتنی محبت کتاب سنت کی اتنی ہی محبت مال اور دولت، جتنی محبت آخرت کی اتنی ہی محبت اپنے بزنس کاروبار کی۔ اور بہت خوش نہیں بھائی، ہم تو دونوں کو برابر انصاف کرتے، انصاف ہم دونوں کا کے ساتھ برابری کرتے ہیں۔ انسان کافر ہے، مشرک ہے، مسلمان نہیں ہو سکتا، یاد رکھنا۔ آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ باتیں تھوڑی سخت ہوگی، چہرہ بتا رہا ہے لوگ، ایک ایسے ہو سکتا ہے کافر ہو جائے، ہم کچھ نہیں کہتے۔ جب دونوں اگر برابر ہیں، قرآن پاک 19واں پارہ سورہ شعراء، کیا سورہ شعراء، یہاں ائمہ اور علماء کا نکال بتا دیا۔ قیامت کے دن جب جہنمیوں سے پوچھا جائے گا تم نے کون سا جرم کیا؟ ارے مجھ کو یہ غلطی ہم سے ہو گئی، وہ فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا فلاں بابا وہ ہم کو گمراہ کر دیا، ہم کو شرک میں لے کے گئے۔ اللہ دونوں کو اٹھائے، دونوں لڑیں گے، بابا اور کون؟ مرید دونوں لڑیں گے۔ کہ میں نے تم کو زبردستی نہیں کی تھی، نہیں تم بڑے بدمعاش تھے۔ آخر میں جہنم میں چلے گا تو کیا کرے گا؟ بیچارہ روئے گا، گڑگڑائے گا، اور اپنے جتنے لوگوں نے اس کو گمراہ کیا کیا کہے گا؟ ہم نے دنیا میں سب سے بڑی غلطی کی، اور آج جہنم میں آنے کا سبب کیا بنا؟ اذ نسویکم برب العالمین، ہمارا قصور
یہ تھا کہ تم کو اور رب کو دونوں کو برابر. آگے بات میرے بھائیو، سورۃ